جناب محمد اور ابراہیم علیہ السلام، روایت میں آتا ہے یہ ننھے ننھے شہزادے جناب ہانی بن عروہ سے جناب محمد بن عبداللہ کے گھر گئے۔ عبداللہ بڑے عاشق رسول تھے۔ رات ہوئی اور ان کو جناب محمد اور ابراہیم کو رات کے وقت کوفہ کی جو سرحد تھی بڑے حساب سے جب شہر کے کنارے پہنچے، کہا ہے شہزادو یہ جو رستہ ہے یہ مدینہ کی طرف جاتا ہے، اس رستے پر چلو اور تم رات چلتے رہنا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قافلہ ملے گا تمہیں مدینہ پہنچا دے گا۔ لیکن روایت میں آتا ہے وہ شہزادے مدینہ کے راستے پر جب چلے نا تو پھر ساری رات بھاگتے رہے یہ شہزادے، اور جب صبح فجر کا وقت ہوا دونوں شہزادے ایک صحرا میں جھاڑی کے نیچے اپنے باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھے ہیں اور آنکھیں بند ہیں، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ ساری رات کا سفر کیا کہ شاید ہم مدینہ کے رستے میں پہنچ گئے ہیں، لیکن روایت میں آتا ہے جب شہزادوں نے آنکھیں کھولیں وہی جگہ ہے جس جگہ سے شروع کیا تھا، کیونکہ تقدیر کا نظام تھا مسلم کی شہادت جہاں ہوئی ہے وہیں مسلم کے بیٹوں کی شہادت ہونی تھی۔ روایت میں آتا ہے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادے کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، لیکن کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی بدعہد کوئی بے وفا نکل کر جناب مسلم کے شہزادوں کو سینے سے نہیں لگاتا۔ اور پھر کیا ہوا، ایک بڑی محبہ ہے، ایک بڑی عاشق اہل بیت ہے، ایک بڑی غلام ہے، وہ جب دیکھتی ہے تو ننھے ننھے شہزادے ہیں اور چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں اور سر میں گرد پڑی ہوئی ہے، بڑے حسین ہیں، خوبصورت ہیں، لگتا ہے یہ کوئی خاص لوگ ہیں، یہ کسی بادشاہ کی اولاد ہے، یہ کسی سپہ سالار کی اولاد ہیں۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادے وہ تنہائی اور بازار سے گزرنا، معصوم سے چہرے اور معصوم سے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار، چہروں پر گرد پڑی ہے۔ وہ محبہ باہر نکلی، پوچھا ہے شہزادو تم کون ہو تم؟ بے اولاد تھی، جب ان کو طرف دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی بے آسرا ہوں، بے سہارا ہوں، گود میں لے لیتی ہوں، سہارا مل جائے گا۔ اب جب پوچھا تم کون ہو، پتا چلا یہ امام جناب مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں اور بابا شہید ہو گئے ہیں اور ہم مدینہ کے رستے میں بھٹکتے رہے، لیکن پھر کوفہ میں پہنچ گئے ہیں۔ جناب وہ جو عاشقہ تھی، محبہ تھی، ان سے جب پتا چلا یہ مسلم کے شہزادے ہیں، یہ آل رسول ہیں، یہ اولاد علی ہیں، ان شہزادوں کو گھر میں لے گئی۔ جب گھر میں لے گئی نا، ان شہزادوں کو نہلایا، کپڑے سوارے اور ان کو کھانا پیش کیا۔ وہ شہزادے رو کے عرض کرتے ہیں، رو کے کہتے ہیں بی بی تو کون ہے؟ ان بے وفا لوگوں میں، اس پردیس میں ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم صبح سے لے کے شام تک اس دشت میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہمیں کوئی سینے سے نہیں لگاتا۔ اے بی بی تو کون ہے اتنی نیک سیرت؟ عرض کی ہے شہزادو میں تمہارے بابا علی کی غلام ہوں، میں تمہاری دادی جناب زہرا کی غلام ہوں، میں لونڈی ہوں، آپ کی دادی کی لونڈی ہوں، میں محبہ ہوں آپ کی۔ دوستان محترم، رات کا وقت ہے، بی بی نے ان شہزادوں کو لیا اور لینے کے بعد اپنے گھر کی اوپر والی منزل پہ آئی۔ وہاں ایک کمرہ تھا، شہزادوں کو بستر لگایا اور شہزادوں کو وہاں سلا دیا۔ فرمایا شہزادوں تم آرام کرو، صبح ہوگی تو کچھ حل نکالیں گے۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آگے جو نظام چلنے والا ہے وہ بڑی ندامت والا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کا خامد حارث دنیا کا بدتر انسان، دنیا کا غلیظ ترین انسان، رات تھکا ہارا ہوا آیا۔ اپنے جب گھر میں آیا نا تو بڑا تھکا ہے۔ بیوی نے پوچھا اے حارث کہاں تھا سارا دن، کہاں پھرتا رہا ہے، اتنی تھکاوٹ کیوں ہے؟ کہا کہ اے میری بیوی، اے میری بیگم، بات یہ ہے ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا ہے اور انعام رکھا ہے، جو مسلم کے بیٹوں کو ڈھونڈ کے لائے گا اسے وہ اشرفیہ انعام دے گا، وہ سونا انعام دے گا۔ میں سارا دن آج مسلم کے بیٹوں کو ڈھونڈتا رہا ہوں۔ جب اس بیوی نے یہ سنا تو چیخیں نکل گئیں، رو کے عرض کرتی ہے اے ظالم تمہیں شرم نہ آئے گی؟ تو رسول کی اولاد کے ساتھ ظلم کرے گا، تو زہرا کی اولاد کے ساتھ ظلم کرے، تمہیں شرم نہ آئے گی؟ اے حارث جانے دے، وہ یتیم ہیں،
اللہ یتیموں پر رحم فرماتا ہے، اور جو یتیموں پہ رحم کرتا ہے اللہ ان پہ بھی رحم کرتا ہے۔ اے حارث جانے دے، وہ دنیا کا کتا کہتا ہے اے اللہ کی بندی، اے خاتون، تیری عورتوں والی باتیں ہیں، چھوڑ اس دنیا کو سمیٹ، اس دنیا کی دولت کٹھی کر، تمہیں آل محمد کیا دیں گے، تمہیں مسلم کے بیٹے کیا دیں گے، چھوڑ دنیا کی دولت کو اکٹھا کر، عیش و عشرت کر۔ دوستان محترم، وہ بی بی ڈر گئی، اب ڈرتی ڈرتی حارث کو کھانا دیا۔ حارث کو کھانا دے کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ مجھے نہیں پتا تھا یہ دنیا کا کتا اتنا گر جائے گا اور رسول کی اولاد کا دشمن ہو جائے گا، اے اللہ مجھے معاف کر دینا اور مسلم کے بیٹوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ یہ ندامت میرے حصے میں نہ آئے، اے اللہ کل میں جناب زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی، اے اللہ مسلم کے بیٹوں کی حفاظت کرنا۔ روایت میں آتا ہے اس ظالم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ جب بستر پہ لیٹا نا یہ ظالم، تو مسلم جناب محمد اور ابراہیم علیہ السلام بستر پہ لیٹے ہیں۔ رات خواب میں مسلم ابن عقیل بابا کی زیارت ہوئی ہے کہ بابا خواب میں آئے ہیں۔ چھوٹا شہزادہ رو کے عرض کرتا ہے، بابا اس پردیس میں کس کے سہارا چھوڑ گئے، بابا اس پردیس، اس دشت میں، ان بے وفا لوگوں میں، ان ظالموں میں کس کے سہارا چھوڑ گئے، بابا کس کے سہارا چھوڑ گئے، بابا کس کے سہارا چھوڑ گئے۔ یہ خواب آئی، رات خواب میں رونا شروع کیا، خواب میں روئے، جاگے دونوں شہزادے جاگے، بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کو اپنی باہوں میں لیا۔ باہوں میں لینے کے بعد کہا، بھائی پریشان نہ ہو، ہم آل محمد ہیں، صبر کرتے ہیں۔ کہا بھائی بابا کی یاد آ گئی، بابا کی گود کی یاد آ گئی، آج بابا ہوتے تو آج ان کے ساتھ ان کے سینے پہ سوتا، بس اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روایت میں آتا ہے جب شہزادوں نے رونا شروع کیا شہزادوں نے، تو آواز آئی، حارث دنیا کا کتا، اس کے کانوں میں جب آواز پڑی نا مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادوں کی، جب آواز پڑی کانوں میں، تو یہ دنیا کا کتا اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جو بی بی تھی وہ پہلے پریشان تھی، اسے فکر تھی، وہ ساتھ اٹھی۔ کہا حارث کیا وجہ ہے؟ کہا یہ ہمارے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا حارث نہیں، یہ ساتھ والے کسی بچے کی کسی کا بچہ ہے وہ رو رہا ہے۔ حارث سو جا، کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں ہمارے گھر سے آواز آ رہی ہے، ہماری چھت پہ کوئی رو رہا ہے۔ کہا حارث نہیں، ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، اوپر والے کمرے کو تو تالا ہے، اسے تو قفل لگا ہوا ہے، وہ تو کافی عرصے سے بند ہے، اس میں تو کوئی گیا ہی نہیں۔ کہا نہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے۔ جب چھت پہ چڑھا، وہ جو دروازہ تھا، وہ جو کمرہ تھا اسے قفل تھا۔ کہا چابی کہاں ہے؟ کہا حارث میرے پاس نہیں۔ کہا اندر سے آواز آ رہی ہے۔ کہا حارث میرے پاس چابی نہیں ہے۔ وہ بی بی عاشقوں کی طرح، مجنوؤں کی طرح رو کے عرض کرتی، حارث جانے دے، نبی کی اولاد ہے، علی کی اولاد ہے، جانے دے حارث، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ دوستان محترم، روایت میں آتا ہے حارث کتے نے وہ جو قفل تھا وہ تالا توڑا، جب دیکھا تو اندر دو شہزادے، دو قرآن آپس میں سمٹ کے بیٹھے۔ یہ دنیا کا کتا آگے بڑھا اور دونوں شہزادوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے کہا کہ میں اس دولت کو سارا دن کوفہ کی گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ دولت میرے گھر میں چھپی بیٹھی ہے۔ دوستان محترم، روایت میں آتا ہے شہزادوں کو گھسیٹتے ہوئے یہ ظالم گھسیٹتے ہوئے نیچے لے کے آیا، اور رات کا اندھیرا ہے، اس کے صحن میں ایک درخت ہے۔ ظالم نے محمد اور ابراہیم علیہ السلام کو اس درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ جب باندھا تو وہ جو پارسا عورت تھی، وہ عاشق اہل بیت تھی، کہنے لگی ہے حارث یاد کر
ایک دن ہمارے گھر میں مولا علی آئے تھے اور اس درخت کے ساتھ کھڑے ہو کے فرمایا تھا اے حارث اس درخت کے ساتھ کسی یتیم کو نہ باندھنا، اے حارث اس درخت کے ساتھ کسی یتیم کو نہ باندھنا، اے حارث ترس کا، یہ اولاد رسول ہے۔ ظالم نے اس بی بی کو دھکا دیا اور ان کے پاس، ان شہزادوں کے پاس اپنی چارپائی بچھائی اور چوکیدارے کے لیے پاس ہو گیا۔ وہ شہزادی، وہ عاشق اہل بیت، وہ بی بی، وہ شہزادوں کے قدموں میں گری اور گر کے عرض کی اے اولاد رسول مجھے معاف کر دو، اے رسول اللہ کے بیٹوں مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا یہ دنیا کا کتا اس قدر گر جائے گا، یہ اس قدر ذلیل ہو جائے گا، یہ اس قدر لالچی ہو جائے گا۔ اے شہزادوں میری شکایت جناب سیدہ سے نہ کرنا۔ بڑے نے عرض کی، بڑے نے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ہم جانتے ہیں، ہم تیرے خلوص کو مانتے ہیں، تجھے تیرا اجر ملے گا ہونا، اور ہم قیامت کے دن اپنے بابا سے تیری سفارش کریں گے۔ دوستان محترم، روایت میں آتا ہے صبح ہوئی، یہ ظالم اٹھا اور شہزادوں کو باندھتے ہوئے اپنے غلام کو ساتھ لیا۔ جب غلام کو ساتھ لیا نا تو یہ شہزادے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہوئی، ایک آگے ایک پیچھے، یہ ظالم ساتھ چل رہا ہے، کبھی کھینچتا ہے کبھی جھڑکتا ہے، کبھی کھینچتا ہے کبھی جھڑکتا ہے۔